اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پھر وہ فتنہ قادیانیت کے بارے میں، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جج خود نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ خود ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو ان کی جو مفتی اعظم بننے کی کوشش ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک وہ جو ہے بعض علماء کرام کو بھی جو ہے وہ اپنے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے اس سے فون کرا کے ان کے اوپر بھی جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ بڑا اچھا کیا ہے ان کے حق میں۔ جو انہوں نے جو قرآنی آیت کا غلط مفہوم و حوالہ دیا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بندے کو وہاں کسی بھی بندے کو وہ بات نہیں کرنے دیتے ہیں، یہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو ان کے حق میں جو ہے ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا تقریباً ان کا گول مول سا ایک فتویٰ آ چکا ہے، جو غیر قسم کے وہ بات اکثر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک یہاں اس ملک میں ایک اسلامی بینکنگ کے نام کے اوپر ایک پہلی بڑا ظلم برپا کیا ہوا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے اسلامی بینکوں کی طرف سے، وہ بعد میں کسی دن ہم بات کریں گے۔ تو جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ بڑا ایک ڈراماٹائز طریقے سے اور بندے کے منہ سے بات نکلنے، وہاں وہ جج وکیل مدعی ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، آپ یہ بتائیں، آپ وہ بتائیں، لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے دو باتیں جو کی، ایک تو قرآن جو وہ ملزم تھا یا جو مجرم تھا، ملزم ہم اس کو مجرم ہی کہیں گے، اس نے تفسیر صغیر ایک تفسیر، وہ چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں تعریف شدہ جو ہے وہ ایک ایسی تفسیر ہے جو غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے، جس میں وہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جگہ جگہ مہدی موعود یا مسیح علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ کہہ کے جو ہے اس نے کہا، جو ہے وہ پکارا گیا ہے، اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ وہ ایسا ایک جعلی جو ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر اس کی گرفتاری ہے، انہوں نے اس پہ کہا جی کہ یہ اس وقت قانون نہیں تھا، اس کو لیگل ٹرم میں کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے 1974 سے جو ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اتنے 4.5 لاکھ جو مقدمات میں زیر التوا ہیں، ہائی کورٹ 4 جو ہیں ان کے اور سپریم کورٹ کے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ مقدمہ کیسا تھا، یہ قاضی عیسیٰ تک پہنچا کیسے۔ وی آئی پی اور کنٹروورشل مقدموں کے علاوہ اور جو ایسے مقدمے ہیں جن میں وہ اس میں رہیں، لائم لائٹ میں رہیں، نیوز میں رہیں، یا جو ان کی اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا ان کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اس کے علاوہ وہ مقدمہ کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ اس مقدمے کو آپ یہ دیکھیں فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ 10 20 20 50 سالوں کے جو ہے وہ مقدمات ہیں، وہ اوپر گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کے اوپر ٹھپا لگانے کی ناکام اور بڑی مجرمانہ قسم کی کوشش کی کہ یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا، اور اس میں کسی اور کو کوئی جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے، جو ہے اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے۔ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی بندہ تعریف کرے اگر قرآن پاک میں یا اس کی تفسیر میں، تو اس کا جو ہے اس کا بیڑا خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا قرآن پاک کا اٹھایا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے جو وہ کیا، وہ جو آیت کوٹ کی، وہ بڑی مشہور و معروف ان نحن نزلنا ذکر والی آیت انہوں نے کوٹ کی کہ اللہ پاک نے خود جو ہے اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ تو کہنے کی انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ پھر دوسری بات انہوں نے جو وہ کی، وہ بھی مس کوٹ کی، اور وداؤٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، اور بغیر سمجھے ہوئے، کہ وہ چیز جو آیت الکرسی کے بعد آتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ میں تو خیر ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی مفتی یا کوئی اس طرح کی میری تعلیم نہیں ہے، یہ نہ میری سمجھ ہے، لیکن جو میں نے علماء اکرام کی جو باتیں سنی ہیں یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں یا جو اس کا کنٹیکسٹ ہے، اس میں انہوں نے جج یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے 73 کے آئین کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں جو قرآن و سنت کی شکیں ہیں ان کی پروٹیکشن ہے، اس کو بھی فتنہ قادیانیت کے اوپر جو اس کی چیزیں ہیں ان کو بھی، تو پاکستان پینل کوڈ کی 295 بی 298 سی
اور قرآن ایکٹ جتنی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے ایک طرف کر کے تو انہوں نے کہا جی کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے، اور کسی کو یہ جو ہے اس کو مسلمان تو نہیں بنا رہے تھے کہ یہ لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی، بھائی وہ جو بندہ ہے اس نے ایک وہ جعلی تفسیر، جعلی ترجمہ، یا ایک غیر مسلم آدمی جس کو ہمارا آئین مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی اشاعت کر رہا ہے، لوگوں کو وہ دے رہا ہے، لوگوں کو بانٹ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حیثیت قادیانی کر رہا ہوں. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل کنٹروورشل، اور اس کے اوپر بڑا سویئر ریئیکشن بھی آیا ہے. اور اس میں جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ قادیانی جو ہے ان کی جو ہے اس سے بڑے خوش ہوئے ہیں، انڈین میڈیا جو ہے اس سے بڑا خوش ہوا. قادیانی اپنے آپ کو جو ہے بہت سارے ملکوں میں ان کی جو ہے وہ مشنریز بھی کام کر رہی ہیں، لوگ جو وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. احمدی مسلمان تو وہ ویسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ میں نے سر ظفر اللہ والی بات جو ہے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کی کئی دفعہ میں کوٹ کر چکا ہوں کہ اس نے قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. اسی طریقے اس نے کہا تھا کہ یہ آپ سمجھ لیں مختصراً کہ یا کہ میں مسلمان ہو کے کافر کا جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یا میں کافر ہو کے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح کی جو کنٹروورشل چیزیں ہیں اس میں ہاتھ مارنے، ان کو پھر جو ہے یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو جو ہے صحیح ثابت کرنا، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ یورپین کمیونٹی میں یا جو ویسٹرنائز جو ایک ہمارا کلچر ہے اس میں اپنے آپ کو یہ بتانا، اور جس بات کے اوپر آپ کی دسترس نہیں ہے، جو دینی جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے جو اس میں اگر کسی پینل کو آپ ریفر کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں جو حذف کی ہیں اور اس کو جو کلین چیٹ دی ہے، اور اس بندے کو رہائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہائی کر دیتے اس کو، ٹھیک ہے رہا کر دیں، وہ اس کو سزا بھی ہوگی، سارا کر دیں، بری کر دیں. لیکن جو انہوں نے قادیانیت کے بارے میں حذف کی ہیں، وہ جو آرٹیکل ساری سیکشن جو حذف کی ہیں، اور جو یہ دو غلط جگہ کے اوپر اور بالکل غلط ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کو جو کوئی مرضی کرے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے. اور دوسرا اگر کوئی بھلے تبلیغ کرے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو تبلیغ کی بھی اجازت ہے، اور بھی اجازت نہیں ہے، قادیانیوں کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، وہ ہمارے قرآن کے ساتھ، ہماری حدیث کے ساتھ ہماری مسجد ممبر استعمال کریں، اس کی اجازت نہیں ہے مفتی سے اپنے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب بڑے ادب کے ساتھ ہمیں یہ کہتے ہیں. اور آپ کی یہ جو مفتی اعظم بننے کی جو کوشش ہے یہ پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے بہتر ہے کہ آپ اس فیصلے کو یا ریورس کر دیں، یا اس کو جو ہے چیلنج ہونے جا رہا ہے تو فل کورٹ اس کے اوپر بنائیں، پورا کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا وہ اس کو ریویو کرے. اگر نہیں ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل یا دوسری چیزیں یہ اس کے اوپر بڑا جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہو سکتے ہیں. تو چیف جسٹس کو ہیرو بننے کا تو شوق ہے، وہ اور بڑے ان کے پاس جو ہے ایونیوز ہیں. تو اسلام کی اگر وہ جان بخشی کر دیں، قرآن و سنت کی کر دیں، اور سب سے بڑھ کے عقیدہ ختم نبوت کی جو ہے وہ اگر جان بخشی کر دیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.